ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، چند باتیں ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں جو موجودہ اس وقت صورتحال پاکستان کی ہے. میں نہیں کہتا، اگر آپ پاکستان کے اہم ترین مبصروں، دانشوروں، معاشی ماہرین، آئینی ماہرین، سیاسی ماہرین سے بات کریں تو ایک کنکلوژن نکل کے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت واقعی ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی، دہشت گردی، بد انتظامی اور بیڈ گورننس، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی اور آئینی بحران، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رسہ کشی ہے اور جو ملک کے حالات ہیں وہ اس وقت سب آپ کے سامنے ہیں. اب ان تمام باتوں نے مل کر ریاستی نظام کو متزلزل کر دیا ہے، ڈسٹرب ہے، عوام کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے حالات میں جب ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو، معاشی بدحالی بھی عروج پہ ہو، دہشت گردی کے حالات بہت سخت ہوں، بد انتظامی اور بیڈ گورننس کے حالات ہوں، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بحران ہوں، اور ایک رسہ کشی ہو سیاسی سیاستدانوں میں، تو ایسے حالات میں کہا جاتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جو کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے، تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور یہ فیصلہ کریں ملکی مفاد میں، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں. اور جو کی غلطی ہے، 78 سال میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی غلطی ہے، ٹپ پہ گنا جا سکتا ہے، تو ان غلطیوں کی معافی مانگیں قوم سے اور آگے بڑھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اب یہ طے کرنا ناگزیر ہے کہ ملک کو کس نظام کے تحت چلانا ہے، آیا جمہوری نظام سے یا ہائیبرڈ نظام سے یا ڈکٹیٹرشپ کے نظام سے، کس نظام سے چلانا ہے یہ بھی فیصلہ کریں. کیونکہ بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ کون سا نظام ہے. پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ، پاکستان کی افواج کی اس لڑائی سے جو انڈیا کے ساتھ ہوئی اور اس کو شکست دی گئی، اس ساکھ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی ساکھ جو کافی عرصے سے امیج خراب تھی وہ بہت بہتر ہو گئی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امیج اسی وقت قائم رہے گا جب اندرونی معاملات تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر حل کریں گے. ترقی کا پہیہ رک چکا ہے، معیشت صرف ٹیکس اور قرضوں پہ چلائی جا رہی ہے، اور جو یہ بہتر نہیں ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں، آئین کی پاسداری اور قانون کو امپلیمنٹ کریں، اختلاف رائے کو برداشت کریں، سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں، اپنے مخالفین کو ملک دشمن اور غدار کہنا بند کریں. کیونکہ پاکستان کی بقا، وقار اور مفاد کسی ایک جماعت سے نہیں، پوری قوم سے وابستہ ہے. اس ایشو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب علی درانی صاحب، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے زاہد خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں دانیال عزیز صاحب، سینئر سیاستدان. آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد علی درانی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی محمد علی درانی صاحب، بتائیے کیا حالات ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے؟ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب کیا کرنا چاہیے سر؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، پاکستان تو اس وقت
ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ جس کے ایک طرف تو اس کی کامیابیاں ہیں جو اس کی عوام اور اس کے اداروں کی قربانیوں کے نتیجے میں اس کو ملی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے ان آزمائشوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو ہماری گورننس کی خامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، جو ہماری نان پرفارمنس کی وجہ سے، جو ہمارے اکانومک مشین کے نہ چلنے کی وجہ سے، جو عوام کو کسی قسم کا بھی جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے نہ ملنے کی وجہ سے آج جو ہے ہم ایک ایسی دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں اپنی ہوپ اور کامیابی نظر آتی ہے، دوسری طرف مایوسی کی اتاہ گہرائیاں نظر آتی ہیں، غربت نظر آتی ہے، افلاس نظر آتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بلیم گیم نظر آتی ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے لیڈر نظر آتے ہیں۔ تو میں تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے جب ساری صورتحال کو دیکھتا ہوں تو نہ مایوس ہونے کو دل کرتا ہے اور نہ امید زور سے بنتی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب کہ ہم ایک طرف تو دنیا بھر کے اندر عزت پا رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور منافقت جو ہے وہ ہمارا ترا امتیاز ہے، اور ہم نے عوام کو سمجھا ہوا ہے کہ ان کو صرف جھوٹ سے دھوکہ ہی دیا جانا چاہیے، ان کا اور کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جو ہے قرضہ لینا پسند کرتے ہیں، ہم ملک کی معیشت کو اور ملک کی پروڈکشن کو بڑھانا پسند نہیں کرتے، ہم جو ہے ملک کے معاشی حقائق جو ہیں وہ عوام سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ملک کی معیشت تو ہم نے چلنے نہیں دی، ہم نے تو صرف اپنی ذاتی معیشتیں چلائی ہیں۔ ہمارے جو ہے ملک کے وسائل کم ہیں اور ملک کے اوپر قابض لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پاکستان کو چلانے والوں کے وسائل ملک سے باہر ہیں اور بیچارے عوام ملک کے اندر ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہی ہے کہ جب مفادات جو ہے وہ حکمرانوں کے وہ ملک سے باہر ہوں اور عوام بیچارے ملک کے اندر ہوں، تو عوام کے ذمے میں غربت آتی ہے اور ہر قربانی کا صلہ جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے مزید بتائیں، جو آپ کہیں گے میں عرض کر دوں گا، لیکن میں تو عام آدمی کو جب دیکھتا ہوں، ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، مطلب لاہور میں وہ چند لوگ نکلے ہوئے ہیں اور پورا اسلام آباد اس وقت جو ہے وہ جام ہوا ہے۔ یہاں آپ کے پروگرام میں آنا بھی ہمارے لیے ایک آزمائش بن گیا ہوا تھا، مطلب 500 1000 2000 لوگوں کو نہ سنبھال سکنے والی حکومت جو ہے، اس سے اب ہم کیا کہیں، ہم ان سے یہی درخواست کریں گے کہ بھئی آپ اپنی گورننس کو امپروو کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ جو ہے سر یہ بتائیے سر کہ اس وقت جب معاشی سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی بدحالی بھی ہے، دہشت گردی کے حالات بھی ہیں، اور دیکھا ہوگا آپ نے ISPR نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی، بد انتظامی بھی ہے، بد گورننس بھی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدالتی بحران بھی ہے۔ تو یہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان اور جو پاور کوریڈور ہیں اور یہ جو عوام ہیں، یہ کسی ایک پوائنٹ پر کہا جا رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ آئیں، تمام اسٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھیں اور اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہو۔ اس کے اوپر ذرا کمنٹس کریں تو میں آگے جاؤں سر۔ دیکھیں جناب، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے جو سب سے پہلا جملہ ٹروتھ کا ہے وہ کہاں سے میں لاؤں؟ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہی ایک ایسا جھوٹ کا دھندا ہے جو آسمان سے لے کے زمین تک چل رہا ہے۔ اب آپ اس وقت کی ساری صورتحال دیکھ لیں، اس وقت دو پارٹیاں جو اقتدار میں ہیں، جو کہ ایک لمبے عرصے سے اقتدار میں چلی، 2008 کے بعد وہ مسلسل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں رہی ہیں اور تعاون میں ہیں، لیکن عوام کے لیے وہ اس طرح لڑ رہی ہیں آپس میں کہ جیسے کہ ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہو۔ مطلب ایک ایسا نورا کشتی ہے جس کو دیکھنے والا کوئی شہری بھی موجود نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کشتی تو صرف لوٹ مار کی ہو رہی ہے اور تو کوئی کشتی نہیں ہو رہی۔
زاہد خان صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، اور پی ایم ایل این 3 سال سے کسی نہ کسی صورت سے پاکستان کی حکمران ہے ابھی. اس سے پہلے 12-14 سال پاکستان کے اوپر انہوں نے رہے ہیں. 78 سال ہے. معاشی بدحالی، قرضوں اور ٹیکسوں سے ملک چلایا جا رہا ہے. سیاسی عدم استحکام، آپ دیکھیں کیسی لڑائیاں چل رہی ہیں ملک میں. بیڈ گورننس، بیڈ انتظامیہ، اور اس کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی بحران. مثلا سر، کیسے ملک کو آگے بڑھے؟ ملک تو رک گیا ہے اپنی جگہ پہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اس پہ صحیح روشنی ڈالی، اور جو مشکلات ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس پہ تو آپ نے پورا ڈیٹیل پہ روشنی ڈالی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم و آئین کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ 47 کے بعد کس عدالت میں یہ جرت ہوا ہے کہ اس نے کوئی صحیح فیصلہ دیا؟ کیا جو ثاقب نصاب کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ کیا جو بندیال آئین میں امینڈمنٹ کروا کے کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ یہ تو بدقسمتی ہے. یہ جو آپ نے جو بات کی نا کہ اس وقت معاشی بدحالی ہے، اس میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت ملک میں بہت مشکلات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جو میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے، مسلم لیگ کی بات چھوڑو، میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 40 سال اس ملک میں ہماری سیاست کی ہو گئی اور ہم نے یہ سب کچھ دیکھا. ایوب خان سے لے کر یہ جتنا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے مارشل لاؤ نے، اور جن نے ڈکٹیٹروں نے وہ شاید کسی اور نے کیا. آج جو ہم بھگت رہے ہیں، دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اگر سہولت کار اور مددگار دہشت گردوں کے لیے موقع نہیں فراہم کر دیتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں. کیونکہ جس صوبے میں یہ صورتحال ہے اس سے آپ کو پتہ ہے میں تعلق رکھتا ہوں. میں نے اس کو فیس بھی کیا، میں نے مذاکرات بھی کیے، میں نے یہ ہر ایک کی چیز جو چیزیں مانگتے تھے وہی ٹی ٹی پی والے جو شریعت والی کی باتیں وہ بھی ہم نے مانی تھی. سفیان میرے علاقے سے جیل سے میں نے اس کو نکلوایا تھا. میرے اس سے بدلے میں میرے حجرے پہ آئی، میرے بھائی کو 6 گولیاں مار دی، میرے ایک گارڈ شہید ہو گیا، میرا گھر آج بھی گرا ہوا پڑا ہوا ہے. جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، جو اس ملک کے چلانے کی بات سوچتے ہیں، تو اس کے ساتھ تو یہ کام ہوتا ہے. میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا واحد راستہ یہ کہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کے اور ایک سیدھا راستہ نکال لے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. اگر ہم یہ کہتے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو اس سے تو یہی حالات بنے جو آج ہے. آپ جتنا مرضی کر دیں حالات اسی طرح ہوں گے. اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو اپنے مفادات ہیں یہ اس وقت بالائے طاق رکھ کے اس ملک اور قوم کے لیے سوچے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. آئین تو 73 کا آئین بنا، اس کے ساتھ 3 دفعہ 4 دفعہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے. تو ہر ایک ڈکٹیٹر نے یہاں تک کہ یہی عدالت ہی آپ کو یاد ہوگا پروین مشرف کو اجازت دی کہ آپ دورانی صاحب برا نہ مانے، دورانی صاحب اس وقت اس میں تھے، سینٹ میں تھے، اس نے ان کو اختیار دیا کہ جی آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ عدالتوں کا یہی حال رہا ہے تو ہم تو کو کس سے کرتے ہیں؟ ہم ابھی بھی اس وقت جو ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن کیا اس کا حل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی نکال لیں، یا اس کا حل یہی کہ ہم مل بیٹھ کے اس کو کوئی راستہ ڈھونڈیں؟ ابھی اس وقت میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2014 میں جب FAS کا واقعہ ہوا تھا ساری پولیٹیکل پارٹی بیٹھی تھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس پہ اس نے عمل ہونا تھا. آج تک کسی نے عمل نہیں کیا. دیکھیں اس میں سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ سہولت کار اور مددگار. اب مجھے بتا دیں کہ افغانی بھی ہے جو ہندوستان اس کو پیسے دیتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں آ سکتے، وہ ایسے کسی مسجد میں تو نہیں گھس سکتا ہے، وہ تو کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتا ہے نا. جب جو لوکل لوگ، کیونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، جو لوکل لوگ اگر اس کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو ہم اپنے اس ملک کے خود دشمن ہیں. تو پھر اس کا کیا راستہ ہے؟ کون نکالے گا؟ کیسے بنے گا؟ اللہ کرے کہ اس ملک پہ رحم کرے اور یہ سیاستدانوں کو توفیق دے تاکہ مل بیٹھ کے یہ جو آپ نے پہلے جو ایک بات کی ہے کہ اس طرف متفق ہو اور اس پہ کوئی راستہ ڈھونڈے کہ یہ ملک کو چلانا ہے تو چلانا کیسا ہے. جو ہم قرضے لے گے ہم بورے یہ بھی کسی گے تو تب یہ مسئلہ انشاءاللہ
حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بے شک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, دانیال عزیز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں تو درانی صاحب کی بہت ساری باتوں سے متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی, اس میں فرض کریں ایک منٹ کے لیے, یہ ناممکن ہے پہلی بات تو یہ, لیکن فرض کریں کسی ایکٹ آف گاڈ سے یا کسی وجہ سے, کسی کی دعا سے یہ سارے فریق یعنی جوڈیشری, آرمی, بیوروکریسی, پولیٹیشنز, بزنس کمیونٹی, یہ بیٹھ جاتے ہیں ایک میز پہ اور یہ مان لیتے ہیں کہ میرے سے یہ غلطیاں ہوئی, کوئی 4 گناتا ہے, کوئی 8 گناتا ہے, کوئی 10 گناتا ہے, سب مان لیتے ہیں, جفیاں ڈال لیتے ہیں. پھر دانش صاحب بات رہ جاتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, پلان کیا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ماشاءاللہ ہم نے یہ آئی ایم ایف کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس وقت, آئی ایم ایف ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے, یہ اکنامک مکمل پروگرام نہیں ہے. یہ تو صرف وہ ہے کہ آپ کی سانس لینا اور آپ کا دل کا دھڑکنا اور آپ کے اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے اپنی معیشت کو تقویت دینے کے لیے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بھی نہیں کر پا رہے, بات کی بات ہے کہ آپ نے ایشین ٹائیگر کیسے بننا ہے. تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ پلان کدھر ہے. یہ گورنمنٹس ڈونٹ فیل ٹو پلان ٹو فیل, دے فیل ٹو پلان. تو اس میں جو آپ کا آج نیوز میں خبر لگی ہوئی ہے, جو ایک پورا اداریہ لکھا ہوا ہے انہوں نے, جو پلاننگ کمیشن کے بارے میں ہے کہ یہ 2010, یہ 2035, یہ 2047 یہ جو ٹرک کی بتی ہے یہ کتنی بری طرح پٹ گئی ہوئی ہے, اور ان کے پاس اور کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی ڈھول بجاتے چلے جا رہے. تو اس میں ظاہری بات ہے ہمیں فیلئر ہونا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ دوسری پارٹی ہے جو اپنے وہ ٹیلی فون آن کر کے ہلانا شروع کر دیتی ہے, منہ میں جھاگ آئی, آنکھیں پڑتی ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھوت سوار ہے, ان سے ذرا پوچھ لیں کہ ان کا فائنانس منسٹر کون ہے. اسد عمر تو پہلے دن بیچارہ فارغ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد تو مانگے کے تھے حفیظ شیخ صاحب اور شوکت ترین صاحب, وہ دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اب کون ہے؟ یہ معاشی بحران ہے پاکستان کا. گندم کا نیا تماشا شروع ہونے والا ہے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فلڈ کا جو تماشا ہے 2022 سے اب آج تک آپ $6 ارب جو ہے ان کو اویل ہی نہیں کر سکے غریبوں کے لیے, کیونکہ آپ سے 2 کاغذ نہیں جوڑے گے. کون بتا رہے ہیں؟ فائنانس منسٹر بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں کہ اعداد و شمار میں سارا جھوٹ ہے؟ فائنانس منسٹر بتا رہے ہیں. اور یہ اپنا ایک گھٹیا سا جھاڑا ہوا 2 سال پہلے کا اڑان پلان انہوں نے پورے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیے. اڑان میں بھی 2 مہینے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کیوں ایک دوسرا پلان چڑھا دیا اپنی ویب سائٹ پہ اسٹیون ڈرکن کے نام سے, اس کا اور اڑان کا پرائم منسٹر شکریہ ادا, پرائم منسٹر شکریہ ادا کر رہے ہیں بلومبرگ کا. بلومبرگ نے کیا ایسی بات کہہ دی ہے کہ پرائم منسٹر آج بھی پاکستان کی ریٹنگ جنک ہے. آپ کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ اکانومسٹ کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ کھولتی ہوئی پانی کی بالٹی میں ہو اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ برف والی بالٹی میں ہو, تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. اور کیسے ہم ٹھیک محسوس کریں بھئی؟ ایک ٹانگ ہماری جل گئی ہے, دوسری ہماری جم گئی ہے. یہ ان کے اس قسم کے ان کے اعداد و شمار ہیں, سب کا سب جھوٹ ہے. اور یہ سیدھے منہ کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, یہاں پر ایک ڈیٹا ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے. اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, اس کی JIT بننی چاہیے کہ یہ کس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ آج سے شروع نہیں ہے, یہ ماضی کی حکومت بھی اس کام میں شیر تھی. آپ دیکھیں یہ جو 6.1% بتاتے ہیں, یہ فون آن کر کے آنکھوں میں آنکھیں پڑ جاتی ہیں, منہ میں جھاگ آ جاتی ہے, یہ جو سارا ایک ٹولہ ہے جن کے اوپر بھوت سوار ہے, ان سے پوچھیں ذرا وہ جو 6.1% انہوں نے رٹا ہوا ہے اس میں سچائی کتنی ہے. اس کی جب JIT بنے گی, انکوائری ہوگی, آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخری سہمائی میں انہوں نے تقریباً 15% گروتھ دکھائی تھی, اور اگلی سہمائی میں انہوں نے کہا کہ 3% پہ آ گئی ہے. یہ جھوٹ کتنی دیر چلے گا؟ اب انہوں نے بھی یہی کر دی ہے, انہوں نے وہ وتیرہ سیکھی ہے. تو عوام کو کتنی دیر آپ بیوقوف بنائیں گے؟ لیبر فورس سروے نہیں آئی, ان ایمپلائمنٹ کی بات کوئی نہیں کرتا. ایک سہمائی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اپنی مرضی سے پرائسنگ بتاتی ہے. ایک FBR کا شارٹ فال صرف ایک سہمائی کا 198 ارب روپے ہے, حالانکہ یہ پہلے 1 سال کا ہوتا تھا. اچھا بہرحال میں اس ایشو پہ بات کروں گا کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں بریک پہ جاتا ہوں, بریک کے بعد آ کر دوبارہ آپ ان ایشوز کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی سولوشن تو دیں. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی محمد علی درانی صاحب. سر مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ طے کرنا بہت ضروری ہے سر کہ اس ملک کو آپ کس نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں. آیا آئین اور جمہوریت کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں یا طاقت اور مفادات کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کریں اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا جو جمہوریت کی سب سے بڑی اساس ہوتی ہے، طاقت ہے جو جمہور ہے. آئین کی پاسداری اس ملک میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غلط کام کرنے والوں کا احتساب ہوگا یا نہیں ہو سکے گا؟ اپنے مخالفین کو صرف اختلاف کی بنیاد پر ملک دشمن اور غدار بنایا جائے گا یا ایک قومی یکجہتی پیدا کی جائے گی؟ اب یہ بتائیں سر، ہم کس طرح اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب آئین 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. عدلیہ کہاں ہے؟ اس کے بعد جو ہے آئین کی قانون کی بالادستی کہاں ہے اور کیسے ہوگی؟ مطلب اب تو آپ کا پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے انتظامیہ کے تابع ہونے کے بعد جو ہے باقی تو جو کچھ رہ گیا، جتنا رہا سہا امکان پیدا ہوتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے، وہ تو سب چیزیں ختم ہو گئی. دوسری طرف یہ ہے کہ حکمران جو ہے عوام کا حق کے اقتدار وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو 47 کے نیچے آ گیا. مطلب کون سا اقتدار عوام کا، کون سا عوام کا اختیار حکمرانوں کو چننے کا؟ ایک تو حکمران ہے، جب وہ جھوٹے چن کے آتے ہیں تو وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتے نہیں. ابھی دانیال صاحب نے سارے سچ اور جھوٹ جو ہے ایک لمبے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ وہ کھیل نہیں ہے جو آج شروع ہوا ہے، یہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور 18 میں بھی اسی طرح ہوا تھا، ہمیں پتہ ہے، اور 24 میں پھر اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اب چلیں پھر مزید عوام تھوڑے سے کھڑے ہو گئے، عوام نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن آپ نے عوام کو حق تو نہیں دیا. یہ بھی اب ایک حقیقت ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب آپ اس وقت ایک شدید ایک چیلنج آپ کو درپیش ہے جو آپ کی سالمیت کے خلاف ہے، جو کہ دہشت گردی کی شکل میں آپ کے جوانوں کو کھاتا جا رہا ہے. اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب وہ اس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ زاہد صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے اپنے خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، ان کے پورے علاقے نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف. اس دہشت گردی کو ہینڈل کرنے کے لیے اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی حقیقی مجرم کے بجائے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اس کے لیے ریپریمانڈ کرتے ہیں، اور آپ انہی کے اوپر سب کچھ ڈال کے انہی کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرا کے آپ اپنے لیے اتنا بڑا ظلم. وہ دانیال کی بات ٹھیک ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ. مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی حقیقی چیز جو ہے نہ ہم عوام کو بتانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک تو کام ہے جو ہم روز کرتے ہیں، صبح اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر دے جو یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں، اور ویسے تو یہ حال ہے کہ پھر جب حکمران جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی پھر عوام کو بھی بننا پڑتا ہے. اور آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ وداؤٹ گورننس کی اصلاح کے بغیر آپ اپنی کسی چیز، آپ گورننس کا یہ دیکھ لیں، SIFC بنائی مطلب ملکی اداروں نے، اس SIFC کا جو حال اس حکومت نے کیا ہے اور جو بیوروکریسی نے اس کے پکھیے ادھیڑ دیے، مطلب وہ کوئی قدم اٹھانے کا اشارہ کر دیں وہ 4 بیوروکریٹس ان کے اپنے آ کے اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے نیا کام اس ملک کے اندر جس کا حقیقی معنی گندم پیدا کرنے والا جو کاشتکار ہے، جو کہ واحد مشین ہے ملک کی اکانومی میں جو چل رہی ہے، باقی تو سب چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضے کے اوپر شاپنگ کریں، بسیں خرید کے لے آئیں، ٹریکٹر خرید کے لے آئیں، باہر سے چیزوں کو امپورٹ کر لیں، اس کے اندر کمیشن بنا لیں، باہر سے سڑکوں کو بنانے کے لیے ٹھیکے دے دیں، اس میں سے مطلب یہ کوئی پروڈکشن نہیں چاہتے. تو اگر آپ کا کاشتکار جو ہے وہ غلطی سے پروڈیوس کی طرف آ جاتا ہے،
جو انتقام اس سے حکومت لیتی ہے کہ مطلب گندم پچھلے سال پیدا کر دی کاشتکاروں نے، ان کو رول دیا، آج بھی وہ روتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فلڈ کا دیکھ لیا، اب جو فلڈ میں اس وقت جو بیچارے لٹے پھٹے عوام ہیں، ان کی آواز نکالنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی میڈیا والا بھی چلا جائے ان کی آواز سننے کے لیے تو وہ اس کے پیچھے پوری حکومتی مشینری آ جاتی ہے کہ کوئی فالتو کی بات یہاں سے نہیں جانی چاہیے۔ لہٰذا اب ایسی صورتحال میں ایک تو وہ دعا والا انتظام ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری نکالے، دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم حکمرانوں کو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو اس ملک کے عوام کے ساتھ کہ پھر اس ملک کے عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے کہ وہ تمہیں برداشت کرنے سے انکار کر دیں۔ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ ایکسٹریمز کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر پبلک کی طرف سے جب ایکسٹریم میئرز آتے ہیں تو اس کا بھی ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ابھی آپ دیکھ لیں، ہم نے چند دن پہلے جو ہے انڈیا کے ساتھ ایک اتنا بڑا مارکے کے اندر ہم نے عزت پائی، اس ملک کے عوام نے اور اس ملک کے عام لوگوں کی فوج نے، لیکن اس کو جب یہ میلہ ڈالنے نکلے ہیں پوری دنیا کے اندر تو کبھی امریکہ میں جا کے میلہ ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں۔ اب پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات کے بجائے اب اس میں سے کیا نکلے گا پاکستان کے لیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پوری کی پوری قوم کی اچیومنٹ جو ہے اس میں سے عوام تک تو ابھی کچھ نہیں پہنچنے دے رہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کا مجھے تو ابھی یہی جواب نظر آ رہا ہے، تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ لوگ جو سچ نہیں بول سکتے، یہ لوگ جو ملک کو چلا نہیں سکتے، یہ لوگ جو ملک کی معیشت کو نہیں اٹھا سکتے، ان سے خدا کا واسطہ دے کے ان سے اجازت لی جائے اور اس ملک کو جو ہے ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جن کا سب کچھ اس ملک میں ہو اور وہ ملک کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ذرا زاہد خان صاحب جی بتائیں سر، خود پی ایم ایل این کے لیڈرز اور منسٹر یہ مانتے ہیں کہ آج ہائیبرڈ نظام ہے۔ اچھا، اب ہائیبرڈ نظام تو سر اگر ہے تو پھر تو آئین معطل ہے، پھر تو آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، پھر تو آپ کے ایک لحاظ سے ڈکٹیٹرشپ ہے، جسے ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں اور ہائیبرڈ نظام ہم کہہ رہے ہیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب یہ واقعی سیاستدانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جمہوریت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آئین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاور کوریڈور کی سپورٹ چاہیے اور اس سپورٹ سے چاہے ہمارے پاس 17 سیٹوں 336 سیٹوں میں سے تب بھی ہم حکومت کا حصہ بن جائیں، عوام کی رائے کو اٹھا کر پھینک دیں، آئین کو پھینک دیں، قانون کو پھینک دیں، احتساب کو پھینک دیں، ہم پاور کوریڈور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حکومت کریں اور ہماری اہلیت نہ بھی ہو تب بھی ہم حکومت چلاتے رہیں، چلائیں حکومت، لیکن زاہد صاحب ملک نہیں چل رہا، ملک تباہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات صرف یہی ہے کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے۔ کیا یہ آج سے یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ تو یہ جب ملک بنا ہے اس وقت سے ہی شروع ہوا ہے۔ 12 سال تو آپ کے بغیر آئین کی یہ ملک چلا کے نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر جو آئین بنا پھر آئین کے ساتھ کیا ہوا، پھر 73 آئین کے ساتھ پھر جب ضیاء الحق آیا پھر اس نے کیا کارنامہ کیا، پھر اس کے بعد پھر جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی اور پھر کوشش کی کہ آئین کو پھر اپنے حال میں کیا، پھر اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے جو 17 امینڈمنٹ میں جو کچھ کیا، تو یہ ملک میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہی ہے کہ اس ملک میں رہا کب ہے، صحیح کام کب رہا ہے، کون سا آئین پہ کام ہوا ہے، کس آئین کے تحت کس عدالت نے فیصلہ دیا ہے، کس آئین کے اوپر جمہوریت اور جمہوریت کی جو لوازمات ہیں اس پہ عمل ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ اب یار کیا 2010 اور 2014 میں جو کچھ ہو رہا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ 2018 میں جو کچھ ہوا پھر کیا وہ صحیح تھا؟ 2024 میں جو ہوا پھر صحیح تھا؟ تو یہ ایک ایسے ہی نظام ہے، اس کا حل میں نے جب آپ کو کہا کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ 2018 میں بھی عوام کے رائے کا احترام نہیں ہوا تھا، بکسے بھر کے لے کے آ گئے تھے۔ 2024 میں بھی یہی ہوا تھا۔
اس سے پہلے بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے. یہ تو 2014 کے بعد تو زاہد صاحب ذمہ دار، زاہد صاحب اگر 2018 اور 24 کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے. اگر 2018 میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تو کس نے احترام نہیں کیا؟ ان پولیٹیشنز نے، چاہے اس کا چہرہ کوئی اور ہو، نام کوئی اور ہو. اور 2024 میں اگر احترام نہیں کیا تو وہ کوئی اور ہے، اس کا چہرہ کوئی اور ہے. 2008 میں نہیں کیا تو وہ اس کا چہرہ کوئی اور ہے 2013 میں. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ چلے ایک حکومت تو 3 سال 7 ماہ رہی، صرف 3 سال 7 ماہ رہی ہے. 18 سال سے پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں ہے، اور تقریباً 14 سال 13 سال سے مسلم لیگ نون اور یہ حکومت میں ہے. تو مجھے یہ بتائیے سر کہ عوام کی رائے کا احترام کون نہیں کرتا؟ اگر فرض کیجئے زاہد صاحب مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ ہار چکے ہیں لیکن آپ کو میں حکومت دوں، اور زاہد صاحب جیت چکے ہیں، ان کو حکومت نہیں دینا چاہتا، تو اگر میں انکار کر دوں کہ میں ایسی حکومت نہیں لوں گا جو عوام کی رائے اگر مجھے ریجیکٹ کیا گیا ہے، تو میں اگلے 5 سال آؤں گا، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ سب سے بڑے ذمہ دار پاکستان کے یہ ذمہ دار پولیٹیشین ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب میری بات آپ نے سمجھی نہیں. میں نے تو پہلے سے کہا کہ اس ملک کے ہر بات کی ذمہ دار سیاستدان ہیں. آئین پہ اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو بھی سیاستدان ہیں، اگر ہائیبریڈ نظام کے تحت جاتے ہیں تو بھی سیاستدان ہیں، اور اگر یہ عوام کے رائے کا احترام نہیں کرتے تو بھی سیاستدان. میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا، میں کہتا ہوں اس کا حل یہی ہے کہ یہ سب مل بیٹھ کے یہ حل ڈھونڈے، کیونکہ کوئی اور نہیں آئے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کہاں سے کوئی آئے گا اور ہمیں بٹھا کے ہمارے یہ مسئلہ حل کرے گا؟ نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ ہم. اچھا یہ بھی نہیں کریں گے؟ اچھا یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے سر، یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ نہیں کریں گے. یہی تو میں اور آپ تو یہ سن لینا، میں اور آپ تو یہ چیختے ہیں کہ یہ سیاستدان کرے. تو پھر کیسے؟ میں اپنے پاکستان کو کیسے بہتر دیکھوں؟ 25 کروڑ عوام اپنے پاکستان کو کیسے بہتر دیکھے؟ کیونکہ جو سیاستدان کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اور تباہ کر رہے ہیں. تو کیا کیا جائے سر؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے، ہم آپ جیسے لوگوں کی یہ آواز اٹھانے کے بھائی مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل نکالے. کیونکہ تمہاری ذمہ داری سیاستدان ذمہ دار ہے اس چیز کا، کیونکہ اس کو ملک کو آئین دینے والے بھی سیاستدان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مشیت کو بھی چلانے، اور آئین کو توڑنے والے بھی، آئین کو تباہ کرنے والے بھی، آئین بنانے والے بھی یہی ہیں اور آئین کو تباہ کرنے والے بھی یہی ہیں. میں جناب دانیال عزیز صاحب کی طرف آتا ہوں. دانیال عزیز صاحب، جی دانیال عزیز صاحب، سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے جی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو کہ اب میں تینوں کو شمار کرتا ہوں، پیپلز پارٹی تو نہیں تھی انتظامیہ کی بنائی ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی اب انتظامیہ کے سہارے پہ ہی چلتی ہے، لہٰذا میں ان کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں. تو باقی جو 2 جماعتیں ہیں اس میں تو کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار آج تک ان کا نام پٹواری پڑا ہوا ہے، اور یہ جو صاحب ہیں دوسرے والے، وہ جو ٹیلی فون آن کر کے منہ میں جن کے جھاگ آ جاتی ہے، وہ تو ہے نا سیم پیج والے. کس کے ساتھ ہے سیم پیج پہ؟ یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ عام آزادی نہیں چاہیے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. حقیقی آزادی، ہم پریشان ہو گئے آزادی کا، تو ہمیں حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ وہ پتہ چلا کہ جب پشاور میں ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی تو آرمی چیف گئے ہوئے تھے، تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گور صاحب، اور وہاں کے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے گنڈاپور صاحب، وہ ایک درخواست لے کے گئے تھے آرمی چیف کے پاس کہ جی ہمیں حقیقی آزادی دے دیں. یعنی حقیقی آزادی وہاں سے لینے گئے ہوئے تھے، اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنا منشور چھاپ دیا، آپ دیکھیں اس کو جا کے، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. میں ڈھونڈتا رہا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں،
میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ اس میں ریاست مدینہ آخرکار اتنا بڑا نعرہ مار دیا، اس کی کہیں تفصیل لکھی ہوگی کہ کیسے وہ کیا تھا، کس طرح وہاں پہنچنا ہم نے. آپ کو پتا اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی بس لوگوں کو بیوقوف بناتے چلے جاؤ جتنی دیر بنتے ہیں اور بس ٹھیک ہے. سلوشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو سرکار کی بنائی ہوئی جماعتیں نا، ان سے کوئی توقع آپ نہ رکھیں. پاکستان میں جو اہم موضوعات ہیں، جو عوام کے لیے موضوعات ہیں، ایک مہنگائی ہے جو لوگوں کا جینا حرام کر دیا. ہر چولہے پہ لڑائی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. نہیں دیا جاتا بجلی کا بل 20-20 30-30 ہزار کا، نہیں دیے جاتے گیس کے بل، نہیں پٹرول بھرا جاتا اتنا مہنگا، نہیں یہ ساری عام آدمی کا تو جینا حرام ہو گیا ہے. وہ ابھی تک وہ پچھلے پہاڑ جو ٹوٹا ہے مہنگائی کا، اس سے نیچے سے نہیں نکلے. ابھی ایک اور شروع ہے یہ ستمبر سے، میں جو آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، یہ ستمبر سے شروع ہے. اور یہ فلڈ کا نام لگانے، فلڈ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. وہ تو IMF نے نہیں ان کی بات مانی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ جھوٹ بولنا بند کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اب یہ جانچ لینا چاہیے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اگر تمہارے مسئلے ہیں تو ان تینوں جماعتوں سے آپ کو کوئی حل نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ ہم عوام کے دماغ میں وہ شعور لے آئیں کہ ان کو سمجھا دیں کہ اس کے کون سے اقدامات ہیں جو ہم نے لینے ہیں جس میں یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنایا جائے، اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ نہیں کر پاتے، یہ نہیں کر سکتے یہ تینوں جماعتیں. پھر اس ملک میں ایک نیا طاقت جو ہے جنم لے گی، جہاں سے ہمارا ملک جو ہے غریب کے لیے کچھ نہ کچھ، یا عام آدمی کے لیے یا سیلریڈ کلاس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام میں بہتری لا سکتا ہے. عوام کی اوقات کیا ہے بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہ ایک منٹ کے لیے، یہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، یہ نیپال میں ہوا ہے، یہ سری لنکا میں ہوا ہے. افغانستان میں تو 20 سال وہ جنگ میں تھے وہاں، تو ابھی یہ انڈیا بھی تیار ہو رہا ہے ان کا پیچھا کرنے. تو ان کی معیشت جو ہے یہ ایسی گرنی آپ دیکھنا، اور یہ مودی کا تو سارا ریٹرک ہی فارغ ہو گیا. تو وہاں بھی یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی ہماری عوام کو شعور پیدا کر کے ایک نیا راستہ نکالنا پڑے گا. ان تینوں جماعتوں سے کوئی توقع نہ رکھیے گا. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں. کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ یہ بہائنڈ دا سینز میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کام ہو رہا ہے. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پاکستان میں، اسی ملک کے جو ٹیکنوکریٹک اور صاف شفاف سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنا ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ عوام کے ووٹ لینے کے قابل ہے، اور بار بار وہ ریٹرن ہوئے ہیں، اور وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نظام سے. خود نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چاہتے اگلی پرپوتوں کے سامنے کہ جی یہ اشرفیہ آ گئی ہماری. یہ کوئی سلطنت ہے کہ مطلب یہ مغلیہ دور ہے جس میں ہم اگلی نسل کی تیاری کریں؟ ابھی تیسری پشت تو چل رہی ہے، تو اب ہم اگلی کی بھی انتظار کریں اور وہ تباہی کرتے چلے جائیں. اور وہ چنے بھی اس لیے کہ وہ سادہ ہیں کہ وہ تنگ نہ کریں گے، اور پھر وہ تنگ بھی کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے یہ کیوں چنا گیا تھا، یہ جو لال گیند کے پیچھے بھاگتا رہی. یہ سادہ اس بیچارے نے کیا، اسی نے تنگ کر، پہلے والے کو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی ہوش حواس ہی نہیں ہے، اس کو کیوں چنا گیا تھا کہ یہ سادہ ہے، یہ ہمارا کام دے گا، وہ اسی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. اب خدا را یہ تماشا بند کریں. ساروں کو آپ کتنی دیر جیل میں رکھیں گے؟ اب آپ چناؤ کرنا جو ہے نا، عوام کو شعور دیں، اصل جو بات ہے، اور جمہوریت کا سرکل جو ہے اس کو چلنے دیں جس میں وہ ٹھیک لوگوں کو چناؤ کریں. اور یہ جو پروپیگنڈا اور یہ سارا ہے وہ اس طرف مائل کریں، اس طرف استعمال کریں کہ آپ اچھے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان کے بارے میں آگاہی کریں اور بتائیں عوام کو کہ ان کو شعور پیدا ہو اور وہ بہتر فیصلہ کریں، نہ کہ وہ فیصلہ کر دیں چونکہ آپ نے کو سادہ ڈھونڈ لیا جو آپ کے کام آئے گا. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. دانیال عزیز صاحب، دانیال صاحب ٹائم کم ہے، اس کا جواب دے دیں. عوام کو شعور آیا، نوجوانوں نے ووٹ دیا بہت بڑی تعداد میں. 2024 کا الیکشن دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں جوانوں کو شعور آیا، نوجوان آئے. شعور نہیں آیا وہ پروپیگنڈا کے بھیڑ چڑھ گئے. ان کو شعور نہیں آیا. میں کنٹیسٹ کرتا ہوں آپ کی بات، وہ پروپیگنڈا کے بھیڑ چڑھ گئے کیونکہ ان کی سچی بات کسی نے بتائی نہیں ان کو. چلے سر مانے غلط ہوا، عوام کی رائے کا احترام کہاں ہوا؟ اگر کل عوام ایک اچھے شعور کی طرف اس کی رائے کا احترام میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں جب آپ تمام سٹیٹ مشینری استعمال کر کے وہ رائے توڑ مڑوڑ کے کان پکڑا کے پیدا کر لیں اور پھر آپ کو وہ پسند نہ آئے تو پھر وہ رائے جو ہے کیا وہ ایک آزادانہ ماحول میں سامنے آئی ہے جس میں شعور کے، تو آپ اپنی طاقتیں، اپنی ہمتیں، اپنے انتظامی جو استعمال ہے وہ اس طرف کریں کہ آپ عوام کے شعور کو بہتر کریں. ٹھیک ہے سر، وقت ختم ہوا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے، وقت ختم ہوا. Thank you. چاہتا ہوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.